بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء موسیٰ، جب آ گئے حضرت موسیٰ لمیقاتنا، ہمارے میقات پر، مقررہ وقت پر، وکلمہ ربہ، اور کلام کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے بہت ہی لطف و عنایت سے، بلا واسطہ بلا کیفیہ، نہ کیفیت تھی خاص اور نہ کوئی واسطہ تھا، نہ کیف بے کیف کلام تھا۔ کلمہ ربہ، قال رب، مطالبہ دیدار، قال رب اخلفنی پر حاشیہ ذرا دیکھ لو کہ نہیہ عن اتباع سبیل المفسدین هو علی سبیل التاکید لا للتوہم انہ یقع منہ خلاف الاصلاح۔ یہ جو کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کہ حضرت ہارون کو کہ مفسدین کی بات نہیں ماننی، یہ بطور تاکید کے تھی، یہ نہیں کہ حضرت ہارون پر شک تھا کہ کہیں یہ ان کی بات مانیں گے۔ باتباع تلک السبیل لأن منصب النبوہ منزہ عن ذلک، اس لیے کہ منصب نبوت اس سے خود منزہ ہے، مفسدین کی اتباع کرنے سے پاک ہے۔ اور معنی اخلفنی، اس کا معنی کیا ہے کہ استبد بالامر، کہ یہ معاملہ پورا سنبھال، وذالک فی حیاتہ، یہ حضرت کی حیات کی بات ہے، اذ راح الی مناجات ربہ، یہ پوری عبارت اہل رفض کے شبوں کا جواب ہے۔ اس کی غرض یہ رافضی ایک حدیث ساتھ ملاتی ہیں کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ حضرت علی کو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اما ترضا، علی تو راضی نہیں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا اور میرا معاملہ اس طرح ہے جس طرح علی کا، جس طرح ہارون اور موسیٰ کا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا خلیفہ ہارون کو بنایا، شیعہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی پاک نے خلیفہ کس کو بنایا؟ علی کو بنایا۔ اس کا میں جواب دینے کے لیے یہ عبارت لکھی ہے کہ وذالک فی حیاتہ، حضرت ہارون کب خلیفہ بنے تھے؟ آپ بولتے نہیں ہیں؟ فی حیاتہ اذ راح الی مناجات ربہ، حضرت کی حیات میں جب آپ تشریف لے گئے تھے الی مناجات ربہ، ولیس المعنی انک تکون خلیفتی بعد موتی، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ میری موت کے بعد تو خلیفہ بننا۔ الا تری ان ہارون مات قبل موسیٰ، کیا نہیں جانتا تو کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے پہلے فوت ہوئے؟ ولیس فی قول الرسول، اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لعلی انت منی کا ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح ہارون موسیٰ سے، دلیل علی انہ خلیفۃ بعد موتہ، یہ دلیل نہیں بنتی کہ علی خلیفہ پیغمبر کی موت کے بعد ہے۔ اذ لم یکن ہارون خلیفۃ بعد موت موسیٰ، اس لیے کہ ہارون موت موسیٰ کے بعد خلیفہ نہیں۔ وَإِنَّمَا اسْتَخْلَفَ الرَّسُولُ عَلِيًّا عَلَىٰ آلِ بَيْتِهِ اِذْ سَافَرَ الرَّسُولُ فِي بَعْضِ مَغَازِیِّهِ، کہ پیغمبر نے علی کو وفات کے بعد اپنا نائب وصی خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ اپنے بعض سفروں میں اہل بیت میں خلیفہ مقرر کیا، جس طرح کے آپ نے ابن ام مکتوم کو خلیفہ مقرر کیا مدینہ پر،
فلم یکن فی ذالک دلیل علی انہ یکون خلیفۃ بعد موت الرسول. البحر المحیط. کوئی سمجھ گئے میری بات؟ میں البحر المحیط سے معذرت کے ساتھ آگے چلتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دلیل ہے حضرت علی کے خلیفہ بلا فاصل نہ ہونے کی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ دلیل ہے حضرت علی کے خلیفہ بلا فاصل نہ ہونے کی. وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا علی تو میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے تیرا ہارون موسیٰ کے ساتھ. تو ہارون موسیٰ کا بعد موت کے خلیفہ نہیں. تو یہی بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علی تو بھی میرا خلیفہ بلا فصل نہیں. یہ خلافت بلا فصل کی نفی کی دلیل ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کی دلیل نہیں بنتی. آگے چل بھائی. بے ذوق قوم اب دیکھو ویسے تمہاری جیسی قوم کو پڑھانا بھی یہ کرامات سے کم نہیں ہے. قال رب ارنی انظر الیک. مطالبہ دیدار. جب کلام ہوا حضرت کا اپنے رب سے ذوق بڑھ گیا. جب ذوق بڑھا محبت بڑھ گئی تو عرض کی ارنی اے میرے پروردگار دکھلا مجھے. انظر الیک میں دیکھوں تیری طرف ایک بار یعنی دیدار کرا دے. قال لن ترانی جواب ربانی. قال لن ترانی فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا دنیا میں. لن ترانی ولیکن نمونہ تشفی تعلیق الشیء بما ہوا ممکن یدل علی امکانہ. نمونہ ولیکن انظر لیکن نظر کر طرف پہاڑ کے. فإن استقر اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ جمع رہا مکانہ کھڑا رہا اپنے مکان پر. فسوف ترانی پس ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ جب تجلی ڈالی رب موسیٰ نے للجبل پہاڑ پر جعلہ دکا کر دیا اس کو بہنے والا ریت ٹکڑے ٹکڑے. رملن ہائلن رملا ریت ہائلن بہنے والا بہ گیا. وخر موسیٰ اور گرے موسیٰ علیہ السلام گرنے کا آواز آیا. خرہ خرور خریر بتا دیا میں نے ایسا گرنا کہ صوت پیدا ہو گرنے کا آواز آئے. حضرت موسیٰ گرے اور گرنے کا آواز آیا. فائقہ بے ہوش ہونے والے. فلما افاقہ جب ہوش آیا. قال سبحانک عرض کی پاک ہے تو تنزیہاً و تعظیماً و اجلالاً ان یراہ احد من الدنیا الا ماتا. سبحانک کا معنی کیا ابن کثیر. واہ زبردست معنی ہے. تنزیہاً پاکیاں تعظیماً عظمتیں اجلالاً شانیں اس سے کہ کوئی تجھے دنیا میں دیکھے.
دنیا میں دیکھے اس سے تو پاک ہے، اس سے تو عظیم ہے، اس سے تو اجلالن تیری شان بہت اونچی ہے کہ ان یراہ احد من الدنیا، کوئی دنیا میں سے تجھے دیکھے الا ماتا، مگر مرے گا۔ دنیا کی آنکھیں تیرا دیدار کرنے کے قابل نہیں، چاہے وہ موسیٰ پیغمبر کی بھی آنکھیں ہوں۔ سبحانک توبت الیک، توبہ کرتا ہوں تیری طرف یا خدایا، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلے نمبر کا ایمان رکھنے والا ہوں تیرے فرمان لن ترانی پر۔ وانا اول المؤمنین، میں سب سے بڑا مومن ہوں، سب سے بڑا مانا کر رہا اول کا، اول وہ نہیں آخر کے مقابل، بلکہ سب سے بڑا ایمان والا ہوں تیرے قول لن ترانی پر ایمان رکھنے والا۔ قالا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، ازال حزن لاستفاء، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں نے چن لیا تجھ کو، چنا تجھ کو۔ استفاء کا معنی ہوتا ہے کسی عمدہ چیز کو چن لینا، سب سے اعلیٰ چیز خالص کر لینا۔ اور نیچے لکھا ہے، پتہ نہیں نظر آپ کو آ رہا ہے یا نہیں، الاستفاء اختیار و صفوت الشیء، ہاں خالص چیز کو، اے خالص الذی، جس میں کوئی دوسرا شائبہ نہ ہو، اس کو چننا۔ قالا یا موسیٰ، میں نے چنا تجھے لوگوں پر برسالاتی، اپنے پیغامات کے ساتھ، وبکلامی، اور اپنی کلام براہ راست کے ساتھ، یعنی یہی نعمت کافی ہے۔ فخذ، بس لے لے جو میں دوں تجھ کو، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ، اور ہو جا شکر کرنے والوں سے۔ بس جہاں یہ ذرا سمجھنی ہے بات، جہاں دو مسئلے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ اہل جنت کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ مسئلہ ہمارے نزدیک قطعی مسئلہ ہے اور دلائل و براہین سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے، سنت سے، اور اجماع و اہل سنت سے۔ معتزلہ، روافض، شیعہ، سب کے سب، روافض اور معتزلہ، پرویزی نیچری، یہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ قیامت میں۔ اہل سنت کہتے ہیں دنیا میں ممکن ہے، واقع نہیں، قیامت میں وہ دیدار جنتیوں کو واقع میں نصیب ہوگا۔ اس کا ایک تو آسان جواب ہے، بھئی جو نہیں مانتے ان کو نہیں ہوگا، تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں مانتے نہیں ہوگا، بھئی تمہیں مان لیتی۔ جس طرح للہ اتنا جھگڑا ڈالتے ہیں اسی قبر میں عذاب عذاب عذاب، تو ہم کہتے ہیں بھئی لڑنے والی کیا بات ہے، تمہیں اسی میں ہوگا۔ ان کو کہہ دو بھئی ہم تم نہیں مانتے، خیر ہے کوئی نہیں، تمہیں ہوگا ہی نہیں، یہ پکی بات ہے، تم جنت میں جاؤ گے تو ہوگا نا، تو تم بھئی سچے ہو۔ اس سے استدلال کرتے ہیں
اس آیت سے؟ ہمارے اہل سنت نے اس پر جواب دیا کہ اگر یہ دیدار الہی محال عقلی ہوتا تو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ تعالی اس کی تعلیق ممکن کے ساتھ نہ کرتے. پہاڑ کا استقرار ممکن ہے، اور جو تعلیق بالممکن ہو وہ ممکن ہے. تعلیق بالمحال وہ محال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کس پر معلّہ کیا کہ پہاڑ کو دیکھ، اگر پہاڑ ٹھہرا رہا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا. تو اب پہاڑ کا ٹھہرا رہنا یہ ممکنات میں سے ہے یا محالات میں سے؟ تو تعلیق اسی لیے مدارک کا حوالہ پر مختصر ہے. تعلیق کو شے بما ہوا ممکن یدل علی امکانی، آسان سی بات ہے. ممکن پر تعلیق ممکن ہے، محال پر تعلیق محال ہے. یہ اس پر ذرا دیکھو حاشیہ فرماتے ہیں قد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ بأن المؤمنین یرون اللہ فی الدار الآخرہ. متواتر احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مومن اللہ کو دیکھیں گے دار آخرت میں. ابن کثیر رؤیت اللہ عز وجل عند الاشعریہ وآل سنت جائزۃ عقلا لأنہ من حیث ہوا موجود، کیونکہ وہ موجود ہے اور موجود کی رؤیت صحیح ہے. قالوا لأن الرؤیت للشیء لا تتعلق بصفت من صفاته اکثر من الوجود. یہ کہتے ہیں بھائی کسی چیز کی رؤیت کے لیے اس کا وجود ضروری ہے، کسی زائد صفت کی ضرورت نہیں. الا ان الشریعت، مگر یہ کہ شریعت نے مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو آخرت میں نصاً بطور نص کے ومنعت من ذالک فی الدنیا، دنیا میں اللہ نے اس کو روک دیا بے ظواہر من الشرع، ظاہر شریعت سے. فموسیٰ لم یسأل ربہ محالا، تو اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نبی تھے اور نبی کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز محال ہے کون سی چیز ممکن ہے. حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، محال نہیں، ورنہ حضرت موسیٰ یہ سوال ہی نہ کرتے. فإنما سأل جائزا، یہ نص من اللہ ہے علی منعہ الرؤیا فی الدنیا. اللہ نے لن ترانی فرمایا کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، اور لن یہ نفی کرتا ہے فعل کی مستقبل میں. ولو بقینا ما ھذا النفی بمجرد ہی لکذینا انہ لا یراہ موسیٰ ابدا ولا فی الآخرہ لیکن ورد من جہت اخری بالحدیث المتواتر. یہ ایک بات کر رہا ہے کہ یہ جو لن ناسبہ ہے یہ تعبیداً نفی کو لازم ہے، لیکن میں کہتا ہوں تعبید کیا مطلب ہے؟ دنیا میں. تعبید کب تک ہے؟ ہمیشہ تک. دنیا کا زمانہ جو قیامت کا زمانہ ہے یہ نیا زمانہ ہے، اس میں لن ناسبہ نہیں پہنچتا. انہ لا یراہ موسیٰ ابدا، بلا یہ اور جواب دے رہے ہیں بزرگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ لن ناسبہ کی تعبید کا تقاضا تھا، حضرت موسیٰ کبھی نہ دیکھتے، لیکن احادیث متواترہ نے اس کو خاص کر دیا ہے کہ جنت میں جا کے دیکھیں گے. یہ جواب دے رہا ہے. بلا فی الآخرہ لیکن ورد من جہت اخری بالحدیث المتواتر ان اہل الایمان، کہ اہل ایمان دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو یوم القیامہ. فموسیٰ احریٰ برؤیتہ، جب اہل ایمان دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ زیادہ لائق ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا. یہ ابن عطیہ ہے المحرر الوجیز والا. اگلی عبارت ہے
باجمعت الامت علی ان هذه التوبہ ما كانت عن معصیۃ. اور حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ سبحانک تبت. اہل سنت متفق ہیں کہ یہ توبہ معصیت سے نہیں تھی. فإن الانبیاء معصومون، اس لیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. وأيضاً، اور یہ بات بھی ہے، عند اہل سنت والجماعت الرؤیۃ جائزۃ، اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز ہے. وعند المبتدعہ، اور اہل بدعت کے نزدیک سال لاجل القوم لیبین لهم انها غیر جائزۃ. معتزلہ بدعتی شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت نے جو سوال کیا تھا وہ قوم کے لیے کیا تھا کہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی رؤیت محال ہے. یہ اہل بدعت نے کہا، معتزلہ وغیرہ نے. اگلی یہ قرطبی کی عبارت ہے. اگلی عبارت ہے ہوا دلیل لآل سنت علی جواز الرؤیت. یہ دلیل ہے آل سنت کی جواز رؤیت پر. حضرت موسیٰ نے عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھا جا سکتا ہے. حتیٰ سألہ، تب جا کے حضرت موسیٰ نے سوال کیا. اور اعتقاد و جواز ما لا یجوز علی اللہ کفر، اللہ تعالیٰ پر ما لا یجوز، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز چیز ممکن ہی نہیں، اس چیز کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. یہ بھی ذرا نوٹ کر لینا کہ اعتقاد و جواز ما لا یجوز علی اللہ کفر، اللہ تعالیٰ پر کسی محال چیز کا عقیدہ رکھنا جو جائز ہی نہیں اللہ کے لیے، وہ کفر ہے. قال لن ترانی ربا لن ترانی، اللہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. بالسؤال بعین فانیۃ بل بالعطاء، مطلب تھا کہ ان فانی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا بلکہ عطا اور نوال کے ساتھ دیکھے گا. بعین باقیہ، جو یہ عین لفظ ہے، جو آنکھ باقی ہے، وہ دلیل لنا، یہ ہماری دلیل ہے. لأنہ لم یکن لن ارا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا جا سکتا ہی نہیں. اگر لن ارا فرماتے تو پھر مطلب تھا کہ اللہ کی زیارت ہو سکتی ہی نہیں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تاکہ نفی ہوتی جواز کی. بلو لم یکن، اگر اللہ دیدار کے قابل ہی نہ ہوتے تو بأنہ لیس بمرئین اذن لحالہ حالت الحاجہ الی البیان. قال الشیخ ابو منصور مانت تجلی للجبل ما قالہ الاشعری. یہ جو تجلی ہے اس کو امام اشعری نے جو کہا کہ انہ تعالی خلق فی الجبل حیاتا وعملا ورؤیتا حتی رعا بہ فہذا نص فاثبات کونہ مرین. یہ تو بابا اور لکھ گیا بھائی کہ تجلی ربہ للجبل. اس پر سوال ہے کہ پہاڑ کو کیا پتا، تجلی پڑی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو پہاڑ تو کہتا ہے. امام اشعری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں حیات پیدا کر دی تھی اور رویت بھی پیدا کر دی تھی، حتیٰ کہ پہاڑ نے دیکھا. کچھ سمجھے؟ جب پہاڑ نے دیکھا تو یہ اس بات میں نص ہے کہ اللہ قابل دیدار ہے. کوئی سمجھ تمہیں کخ بھی نہیں آئی؟ ہاں، للڑوں پر زبردست دھماکہ ہے کہ اللہ نے پہاڑ میں حیات پیدا کر دی، رویت پیدا کر دی، ادراک پیدا کر دیا. پہاڑ میں روح آئی تھی. یہ جو چبل لگاتے ہیں اگر روح اندر نہیں تو ادراک کیسا، عذاب و ثواب کیسا، فلانا کیسا. اس لیے میں نے کہا بے ذوق قوم کو سمجھ نہیں آنا. شیعہ قوم بڑی ہوشیار ہے، ان کا ذاکر تھوڑا اون کرتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں آگے یہ کیا کہنا چاہتا ہے.
اور تم اب تو 25 رجب سے بیٹھے ہو، ابھی تک آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہم کن روٹوں پہ جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھ لینا، بعد میں پھر تجھے کچھ بتائے گا۔ امام اشعری اور امام ابو منصور دونوں اہل سنت کے امام ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ پہاڑ میں اللہ نے حیات بھی پیدا کر دی، رویت بھی، ادراک بھی پیدا کر دیا۔ تو یہ جو چبل پارٹی ہے یہ کیا کہتی ہے، اگر روح نہیں تو ادراک کیسے، نوع من الحیات کیسے، تعذیب و تنعیم کیسے؟ تو ان سب کا ایسا مکالا ہو گیا کہ اللہ جو پہاڑ میں کبھی روح آتی نہیں، جو محل حیات ہے ہی نہیں، اللہ نے اس پہاڑ کے اندر بھی ادراک و حیات پیدا کر دیا۔ تو اگر مردے کے اجزاء میں بغیر ارادہ روح کے کر دے تو وہاں پر تمہاری کھوتی خراب ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، دیکھو اندر کی عبارتیں بھی دیکھ لو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، غرض ہے کہ موسیٰ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب اللہ نے تجلی ڈالی، یہ تجلی بھی بے کیف تھی پہاڑ پر، جعلہ دکا، کیا ہے، خرہ پر، الخابرہ، اصل واحد، وہو اضطراب وسکوت ما صوت۔ سمجھ گئے نا؟ کدھر لگ رہا ہے؟ لاہور والا دجال، اس نے جو خرہ اور سکتہ کا فرق کیا ہے، خوشبو والا عقیدہ۔ یہاں دیکھو کیا بزرگ فرق کر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر ہے کہ خرہ خارہ اصل ایک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اضطراب وسکوت ما صوت۔ خرہ یا خیر و زندہ کے گرنے کے لیے نہیں آتا، جیسے اس مفتی حسن گدھے نے لکھا۔ فل خریرو صوت الماء، خریر کیا ہے؟ صوت الماء۔ کیوں کہ پانی جب گرتا ہے تو کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے۔ یہ مقایس اللغہ ہے۔ انا اول من آمن بکا انہ لا یراک احد من خلقک الی یوم القیامہ۔ یہ کدھر لگ رہی ہے بھائی؟ انا اول من آمن بکا انہ لا یراک احد من خلقک الی یوم القیامہ، پہلا میں ایمان لانے والا ہوں کہ دنیا میں تجھے کوئی بھی دیکھ سکتا نہیں۔ کالا یا موسیٰ، اس پر بھی ہو گیا۔ اور کون سی عبارت رہ گئی؟ صاحب، اس کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہونا، انسان پہ بے ہوشی آنا۔ اور آگے کیا ہے؟ بہت باریک ہے۔ صوت یسمعہ مات منہ ثم استعمل فی الموت کثیرا۔ لسان العرب ہے، یہ موت میں بھی ساک کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن جہاں بے ہوش ہو کر گرنا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، حاشیہ کون سا رہ گیا؟ تیسرا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جا رجل من الجہود الی النبی، ایک آدمی آیا یہودیوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قد لوتما وجہہ، لیکن آیا نا، یہودیوں کا چہرہ ہوتا ہے چمکدار، تو وہ جب آیا تو اس کے یہ جو گال تھی
رخسار، اس پر نشان پڑے ہوئے تھے، کسی صحیح مرد نے اسے مارا تھا، ہاتھ سے صحیح لگائی تھی، قد لوتے ما بجو، وہ نشان نظر آ رہے تھے جو تھپڑ لگا تھا۔ قال یا محمد، یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے، کہتے ایسا یا محمد کہنا ہے، بھابیاں سڑتا رہنا ہے۔ میں نے کہا یوں کہا کرو، ایسا یا محمد کہنا ہے، یہودی بن کے رہنا ہے۔ یا محمد، یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے۔ ان رجلا من اصحابک من الانصار، ایک مرد تیرے شاگردوں میں سے انصاری ہے، لطم فی وجہی، اس نے میرے چہرے میں تھپڑ لگایا ہے۔ اللہ سب کو ایسی غیرت دے، لیکن یہ غیرت ریبنڈ میں کب جائے گی؟ لطم فی وجہی، اس نے رکھ کے سٹیے میرے چہرے تھے۔ کالا، آپ نے فرمایا ذرا اس کو بلاؤ، کون جوان ہے؟ فدعو ہو، اس کو بلایا۔ کالا لما لطمت وجہہ، سبحان اللہ۔ آپ نے پوچھا بھائی سگیا بتا یہ یہودی مولوی کے منہ پہ کیوں مارا ہے؟ کالا یا رسول اللہ انی مررت بالیہود، اس نے کہا یا رسول اللہ میں گزرا یہودیوں کے پاس سے، میں نے سنا اس سے یقول، وہ کہہ رہے تھے والذی اصطفیٰ موسیٰ علی البشر، وہ قسم اٹھا رہا تھا کہ قسم اس ذات کی جس نے چنا موسیٰ کو تمام انسانوں پر، فقلت وعلی محمد، میں نے کہا او یہودیہ، تمام بشر پہ حضرت موسیٰ افضل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حضرت موسیٰ افضل ہے؟ یہ پوچھا۔ بالا محمد وَأَخَذَتْنِي غضبۃ، اور مجھے غصہ بھی آ گیا اور میں نے رکھی، ایسی چھاپ لگی نا یہودی کے منہ پر، وہ چھپ بھی گیا ہاتھ۔ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُخَيِّرُونِي مِن بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کی درمیان تخییر نہ کیا کرو۔ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے۔ فَأَكُونُ اول، میں پہلا ہوں گا جس کو ہوش آئے گا۔ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ، میں موسیٰ کے ساتھ ہوں گا۔ آخذٌ بِقَائِمَةٍ من قوائم العرش، عرش کے ستونوں کو پکڑنے والا۔ فلا ادری افاق قبلی ام جزیہ، مجھے یہ نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا جزا دیے جائیں گے ساکہ طور کی، کہ طور میں بے ہوش ہو گئے تھے، اب قیامت کو بے ہوش نہیں ہوں گے۔ بخاری شریف 4638، اور روایت کیا حافظ ابو بکر بن ابن دنیا نے کہ ان الذی لطم الیہودی فی هذه القضیہ هو ابو بکر الصدیق، یہ جس نے تھپڑ مارا تھا یہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ بخاری میں تھوڑی خطا ہوئی ہے، رجل من الانصار نہیں تھا، ابو بکر صدیق تھا۔ کما فی فتح الباری، فتح الباری میں اسی طرح ہے۔ قاضی ایاد نے یہاں ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ جب تجلی پڑی تو 10 فرس، اچھا یہ الگ ہے، یہ میں بتاتا ہوں۔ کما فی فتح الباری، تو یہ تھپڑ لگانے والا یہودی کو کون تھا بھائی؟ ابو بکر صدیق۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق سے بڑا نرم مزاج کوئی بھی نہیں تھا۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو تھپڑ، میں نے پہلے کہا تھپڑ لگا ایسا کہ وہ چھاپ لگ گئی اس کے منہ پہ،
یہ انصاری کا کام نہیں تھا، یہ کام تھا ابو بکر صدیق کا۔ جہاں جو بخاری کی روایت ہے اس میں غلطی ہے، اور بھی بہت ساری اس طرح کی خطا ہو جاتی ہے۔ راوی سے ابو بکر سے تھوڑا سا وہ چڑ گیا راوی بیچارہ، جہاں ابو بکر کی جگہ پہ رجل من الانصار تھوڑا سا ٹیکا لگائے، زیادہ نہیں۔ تو یہ تھے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیق کی بات ہو اور صرف بخاری کے راوی کے پیچھے ہم چھوڑ دیں، اس لیے ہم اصل چیز سے لائے۔ فتح الباری بھی اس نے بھی جہاں وضاحت کی کہ یہ کون تھا، یہ ابو بکر، 2 تھپڑوں نے بڑا کام کیا۔ ایک تھپڑ مارا تھا ابو بکر صدیق نے اس یہودی کو، اور ایک تھپڑ مارا تھا سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے محمد علی جلندری یہودی کو۔ یہ ملتان خیر المدارس میں یہ تھپڑ لگا تھا، اور اسی تھپڑ سے یہ سارا جھگڑا آگے اٹھا۔ ادھر یہودیوں کے ساتھ بھی زیادہ لڑائیاں یہی تھپڑ بنا۔ تو وہ ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا تھا، اور یہ ابو بکر صدیق کے عقیدے کے سچے ترجمان سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے تھپڑ مارا تھا۔ لگا وہ بھی یہودی کو تھا، لگا یہ بھی یہودی کو ہے۔ میں ملتان گیا، ملتان میں نے اپنی تقریر یہاں سے شروع کی، بعد میں بڑا شور بچا، توبہ 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 توبہ۔ ہمارے اپنے منافقین بھی کہہ رہے تھے یہ بات نہیں کہنی تھی، کہ منافقو تم ہمیشہ ڈرتی رہو گے۔ جو بات حق ہے وہ کیوں نہیں کہنی بھائی؟ اچھا، اور ایک روایت کا حال بھی دیکھ لو، جہاں قاضی ایاز نے جہاں ایک روایت ذکر کی ہے کہ جب تجلی پڑی تو 10 فرسخ کے فاصلے پر اندھیری رات میں پتھر پر کیڑی کا چلنا حضرت موسیٰ کو نظر آتا تھا۔ 10 فرسخ کے فاصلے پر کیڑی کا چلنا حضرت موسیٰ کو نظر آتا تھا۔ اس سے اہل بدعت نے 2 چھلانگے آگے لگا کر حاضر و ناظر کا مسئلہ کشید کیا۔ یاد رکھو یہ روایت قطعاً باطل اور مردود ہے۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا وفی صحتہ نظر ولا یخلو رجال اسنادہ من مجاہیل، اس کی سند ثابت نہیں، اور اس کی جو سند کے راوی ہیں وہ مجہول ہیں۔ لا یعرفون ومثل ھذا انما یقبل من روایت العدل الضابط عن مثلہ، روایت اس طرح کی ضابط عادل سے لی جاتی ہے، مجہول راویوں سے نہیں لی جاتی۔ اس کا ذرا خیال رکھنا۔ اس مقام پہ جو روایت قاضی ایاز نے لکھ ماری وہ روایت صحیح نہیں، اس سے آج اہل بدعت ہر سٹیج پہ وہ روایت لا کے اس پہ پھر حاشیے چڑھاتے ہیں۔ دیکھو جی، حضرت موسیٰ 10 میل کے فاصلے پر کیڑی دیکھ رہے ہیں، کیڑی ایک دفعہ تجلی پڑی، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تجلیات الہی کہ ہر وقت مشاہدہ کرنے والے ہیں، تو ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آگے جتنی کام آگے ہے اس کی جڑ پہ ہاتھ رکھو، اس لیے ابن کثیر کا حوالہ آپ کے پاس آ گیا۔ اب دیکھو